الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الكونين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین کرام، آج کا اجلاس ایک ایسی بارگاہ کے تعلق سے ہم سب کا جمع ہونا، اور یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ پرنڈا کی سرزمین پر اور اس بارگاہ پر یہ میرا پہلا اجلاس نہیں ہے۔ کئی 11ویں کے پروگرام میں بارگاہ غوثیت مآب کے اجلاس میں یہاں کئی بار اپنی بات کو رکھ چکا ہوں۔ اور آج اس مسند نشینی جس کے تعلق سے اس مراٹھواڑہ کی سرزمین پر یہ اجلاس جو ہو رہا ہے، ایک ولی کی مسند نشینی ایک معنی رکھتی ہے، اور اس کے لیے زمین پر ولی کا عروج پذیر ہونا اور اس کی سرپرستی کے لیے ویسی عظیم ہستی کا ہونا، یہ دونوں باتوں کی سنگم ہی زمین کی مخلوق کو کامیابی دلا سکتی ہے۔ حضرت والد محترم صوفی باصفا، صوفی ہند علیہ رحمت رضوان، مخدوم صوفی عبداللہ ابراہیم علیہ رحمت رضوان کی ذات مبارکہ تعارف کی محتاج نہیں رہی ہے۔ جہاں جہاں گدیاں آباد ہیں، ان ساری گدیوں کو آباد کرنے میں حضرت والد محترم کی بہت زندگی کا حصہ رہا۔ اولیاء اللہ کی گدیاں ہونا زمین کی ضرورت ہے، جیسے زمین پر بارش کی ضرورت ہے، اسی طرح زمین پر ولیوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ان گدیوں کو آباد کرنے والی ذات صوفی باصفا۔ علماء آج آپ ان کے چہرے و بچھرے دیکھ رہے ہیں، یہ کثیر تعداد میں علماء کا جو جمع غفیر ہے، اس کو پروان چڑھانے والی ذات بھی صوفی باصفا کی ذات ہے، جس نے مسلح آباد ہے۔ اس کے پیچھے ساری صوفی باصفا نے ہر علاقے سے بچے کو چن کر مدارس دارالعلوم میں لا کر ان کو اہل علم بنا کر ان کو یہاں پیش کیا، تاکہ آپ کے مساجد، آپ کے مسلح آباد و شاداب رہیں۔ علماء کا زمین پر رہنا ایسا ہے جیسے آکسیجن کا رہنا ضروری ہے۔ اگر علماء نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری تمام نگرانی اور نگہبانی کرنے کے لیے علماء کا جمع غفیر ہونا ضروری ہے۔ علماء کو بھی پروان چڑھانے والی ذات صوفی باصفا، مخدوم صوفی عبداللہ ابراہیم۔ اب بات آتی ہے کہ اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت نسیم ولی صاحب، جن کی آج